کہتے ہیں کہ رشتے خون کے ضرور ہوتے ہیں، لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق خون سے بھی گہرا ہوتا ہے، یعنی روح سے۔ ایک ایسا ہی پاکیزہ، مضبوط اور بے لوث رشتہ ہے بھائی کا بھائی سے رشتہ۔ یہ صرف ایک رشتہ نہیں ہے، یہ ایک انکہا احساس ہے، ایک ایسا احساس جو لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا، جو وقت اور حالات کی دھوپ میں کبھی نہیں مرجھاتا، بلکہ وقت اور حالات کے ساتھ اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج کی اس مصروف دنیا میں جہاں لوگ اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں، وہاں اگر آپ کے پاس ایک ایسا مخلص بھائی ہے جو آپ کی پیٹھ کے پیچھے ڈھال بن کر کھڑا ہے، تو یقین مانیے آپ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان ہیں۔ آپ سے امیر ترین انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بچپن کا وہ دور یاد کیجیے جب دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی، کوئی غم نہ تھا، بس ایک ہی کھلونے سے کھیلنے کے لیے لڑنا، ایک ہی بستر پر سونا، اور ماں سے مار کھانے کے ڈر سے ایک دوسرے کے پیچھے چھپ جانا۔ وہ بچپن کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں، وہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو ابا کی نظروں سے چھپانا، کتنی معصومیت تھی نا اس محبت میں۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے ایک باپ کی طرح ہوتا ہے، جو اپنی خواہشات کو مار کر بھی چھوٹے بھائی کی ہر ضد پوری کرتا ہے، اور چھوٹا بھائی وہ اپنے بڑے بھائی کے نقش قدم پر چلتا ہے، اسے اپنی طاقت سمجھتا ہے۔ بچپن میں جب کوئی باہر لڑائی ہوتی تھی نا، تو سب سے پہلا جملہ چھوٹے بھائی کی زبان سے یہی نکلتا تھا، رک جا، میں اپنے بھائی کو بلا کر لاتا ہوں۔ یہ جملہ صرف ایک دھمکی نہیں ہوتا تھا، یہ وہ یقین تھا کہ میرا بھائی دنیا کی ہر مصیبت سے مجھے بچا لے گا۔ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا ہے، تو وقت کے سب سے بڑے فرعون اور جابر حکمراں بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تاریخ انسانی کی سب سے عظیم مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا اور فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محلوں یا لشکروں کی مہم نہیں مانگی، بلکہ خدا کے حضور میں یہ دعا کی کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میرے بھائی ہارون کو میری طاقت بنا دے، اسے میرا بازو بنا دے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوئے، تو وقت کا سب سے بڑا جابر فرعون بھی ان کا بال باکا نہ کر سکا۔ یہ ہوتی ہے بھائی کی طاقت۔ ایک اور سچی اور خوبصورت مثال تاریخ اسلامی کی اس دور کی ہے جسے مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ جب مکہ سے مہاجرین سب کچھ چھوڑ کر مدینہ پہنچے اللہ کی محبت میں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ انصار مدینہ نے اپنے ان نئے بھائیوں کے لیے اپنے دل، اپنے گھر کے دروازے کھول دیے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے میرے بھائی، میری 2 دکانیں ہیں، جو تمہیں پسند ہو وہ تم لے لو، میرا آدھا مال تمہارا ہے۔ یہ خون کے رشتے نہیں تھے، لیکن وفاداری اور محبت کی ایک ایسی سچی مثال تھی جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ لیکن آج کا منظرنامہ کتنا دردناک اور مہیب ہے۔ کچھ زمین کے ٹکڑوں کے لیے، کچھ روپیوں کے لیے، یا لوگوں کی باتوں میں آ کر بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ سالوں کی محبت، وہ بچپن کی یادیں، وہ ایک دسترخوان پر کھانے، ایک پلیٹ میں کھانے کی باتیں، وہ ایک ساتھ گزرے ہوئے لمحات، سب ایک پل میں بھلا دیے جاتے ہیں۔ عدالتوں کے چکر کاٹے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچیے گا
کیا وہ چند گز زمین کے ٹکڑا، کیا وہ پیسہ اس بھائی کے رشتہ سے بڑھ کر ہے جس نے آپ کے ساتھ اپنا بچپن بانٹا ہے؟ جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں نا، تو اس دنیا میں والدین کی خوشبو صرف بھائی کے وجود سے آتی ہے۔ جب آپ اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھیں تو آپ کو اپنے والد کا عکس نظر آتا ہے، اپنے ماں کی ممتا یاد آتی ہے۔ اس پاکیزہ رشتے کو دنیا کی چیزوں کی نظر مت کیجیے۔ وفاداری کیا ہوتی ہے؟ وفاداری یہ نہیں ہے کہ آپ صرف زبان سے دعویٰ کریں، بلکہ وفاداری یہ ہے کہ جب آپ کا بھائی دنیاوی لحاظ سے کمزور ہو جائے، جب اس کے حالات خراب ہوں اور وہ آپ کو کچھ کہے بھی نہیں، پھر بھی آپ اپنی جیب اور اپنا دل اس کے لیے کھول دیں، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھے، اس کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پیار دے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، دوست یار بھی مخلص ہوتے ہیں، لیکن بھائی کا نعم البدل کبھی نہیں ہو سکتا۔ بیوی اپنے میکے سے آتی ہے، دوست دنیا کی کسی موڑ پر ملتے ہیں، لیکن بھائی وہ نعمت ہے جو خدا نے آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی زندگی کی کتاب میں لکھ دی تھی۔ یہ وہ رشتہ ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ کا اپنے بھائی سے کوئی جھگڑا ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی گلہ شکوہ ہے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے بات چیت بند ہے، تو خدا را انا کی دیوار کو گرا دیجیے۔ چھوٹے ہیں تو بڑے کے پاس چلے جائیے، بڑے ہیں تو چھوٹے کو گلے سے لگا لیجیے۔ کائنات میں کوئی بھی انسان کامل نہیں ہوتا، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن بھائی کی دوری کا جو زخم ہوتا ہے نا، وہ وقت کے ساتھ اور گہرا ہو جاتا ہے۔ آج ہی اپنے بھائی کے پاس جائیے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیجیے، یا اگر وہ دور ہے تو اسے ایک فون کیجیے اور بس اتنا کہیے، بھائی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا، تم میری طاقت ہو، میری زندگی ہو، اور میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ یقین جانیے یہ چند الفاظ اس کے دلوں پر جمی ہوئی برسوں کی برف کو پگھلا دے گا، اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو آپ کی محبت کی گواہی دیں گے۔ آئیے آج یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مخلص رہیں گے، ان کی خوشی میں خوش ہوں گے، ان کے غم میں ان کا کاندھا بنیں گے، کیونکہ بھائی کا رشتہ کوئی تماشا نہیں، یہ عرش بری پر بنا ہوا ایک انوکھا احساس ہے، جس کی قدر صرف وہی جانتا ہے جس کے پاس یہ انمول تحفہ موجود ہے۔ اگر اس سچی کہانی نے اور تاریخ کی ان مثالوں نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو ایسے اپنے بھائیوں کے پاس ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔